تو پھر کیا ہے کہ دونوں بازو جو ہیں اس میں یہ بھی غلطی کرتے ہیں، کئی لوگ اس طرح رکوع کرتے ہیں تو دونوں کونیاں جو ہیں وہ باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ والا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نہیں، آپ ایسے کریں، دونوں بازو بالکل سیدھ میں رکھیں، اپنی سیدھ میں، جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ باہر کسی کی چھت ہو تو اس کے نیچے سپورٹ دی جاتی ہے، اس طرح آپ کے بازوؤں کی سپورٹ ہے، آپ کو ٹائٹ ہونے چاہیے بازو، یہ ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے، باہر کو نہیں ایسے نکلنے چاہیے، نہیں، بالکل ایسے سیدھے بازو رکھیں۔ رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد دوسری بات احتیاط کی بات ہے کہ جب آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو اپنی اصلی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے، جیسے آپ رکوع سے آ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ایسے اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ پھر آپ دوسری بار، پہلے آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ کہیں گے ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، تینوں میں سے جو جواب بھی آپ دینا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آدمی پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ کی طرف جھکے گا۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ کہ وہ رکوع سے اٹھتے ہیں ایسے، پھر ایسے ہی سجدے میں یکدم، خاص کر جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، رکوع سے اٹھے ایسے ایسے پھر سجدے میں چلے گئے۔ میرے بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے نماز تو پڑھ لی لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ نماز تو ادا کر لی، آپ نے گرمی کی شدت بھی برداشت کی، سردی کی شدت بھی برداشت کی، آپ نے اتنا سفر کیا مسجد میں آنے کے لیے، آپ نے دکان بھی بند کی، لیکن آپ نے جو نماز پڑھی وہ نماز ہی نہ ہو تو فائدہ کیا؟ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، خدا را اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر دوسرے سانس میں آپ نے اس کا جواب خود ہی دینا ہے، ربنا لک الحمد، پھر آپ دوسرے سانس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کی طرف جھکیں گے۔ تو یہاں پر رکوع کے بعد سیدھا اصلی حالت میں کھڑے ہونا اسے قوما کہا جاتا ہے، اور یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ تو جو دوست اس طرح کرتے ہیں فوراً چلے گئے، ان کا واجب رہ جاتا ہے۔ تو بھولے سے واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب ہے، جان بوجھ کر واجب کو ادا نہ کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو پھر سجدے میں گئیں، سجدے میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی احتیاط ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیوں، یہ نچلا حصہ جسے پیٹ کہتے ہیں انگلیوں کا، جو ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا زمین پر جمنا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے جس سے آپ کی نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے، نہ کریں تو۔ دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پر جمنا، لگنا نہیں صرف کہ آپ نے نرمی سے رکھ دیا، نہیں، سختی سے اس طرح بینڈ کریں جس طرح آپ اتحیات میں بیٹھ کر سیدھا پاؤں جو ہے، پیر جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں نا، تو اس کی انگلیاں بینڈ ہوتی ہیں، اس طرح سجدے کے عالم میں دونوں پاؤں کی انگلیوں کو اس طرح بینڈ کیا جائے۔ 10 کا پیٹ لگنا یہ سنت مبارک ہے، اور 3 انگلیاں دائیں، 3 انگلیاں بائیں، دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں زمین پر جمنا واجب ہے۔ اس میں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے 3 انگلیاں نہ زمین پر لگائیں، جمائیں، تو پھر آپ کی واجب رہ جائے گا، یہ بھی واجب ہے۔ 3 انگلیاں سیدھے پاؤں کی، 3 الٹے پاؤں کی، 3 انگلیوں کا زمین پر جمنا یہ واجب ہے، اور 10 میں سے 1 کا لگنا یہ شرط ہے، نماز کی فرض ہے سجدے کا۔ تو عزیزان گرامی، ایک اور اس میں بات، آپ کی پیشانی، ناک کی ہڈی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر جمنا، لگنا نہیں، جمنا چاہیے کہ جس سے آپ کو زمین کی سختی معلوم ہو، پھر آپ کا سجدہ پورا ہوگا، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر ناک کی یہ نرم جو ہوتا ہے حصہ، یہ آپ نے صرف نوک ہی زمین پر لگائی، آہستہ سے لگائی، کارپیٹ کے اوپر آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز مصلی کے اوپر پڑھ رہے ہیں تو نرمی سے ایسے لگایا نا صرف، تو سجدہ نہیں ہوگا، آپ کو اس کے سختی سے لگانا چاہیے، پیشانی کو بھی سختی سے رکھیں۔ اور دوسری احتیاط اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کئی دوست ایسے ہوتے ہیں سردی کے موسم میں وہ چادر لیتے ہیں، یا ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھر یہ پیشانی جو ہے وہ زمین پر نہیں لگتی، بلکہ جو امامہ شریف ہوتا ہے یا پگڑی ہوتی ہے یا چادر ہوتی ہے وہ ہی زمین پر لگتی ہے، اگر وہ لگے پیشانی نہ لگے سجدہ نہیں ہوگا۔
اس کو ایسے اوپر کر لینا چاہیے نماز کے دوران۔ تو پھر آپ سجدے میں جائیں، اچھی طریقے سے سجدہ کریں، اور آپ کی کمر جو ہے سجدے کے دوران بھی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، ابری ہوئی نہیں ہونی چاہیے درمیان سے، بلکہ اس کو بھی سیدھ میں رکھیں، جیسے رکوع میں آپ نے سیدھ میں رکھا تھا۔ آپ اپنی گردن کو، پیٹھ کو اس طرح سیدھ میں رکھیں، اس طرح، یہ نہ ہو کہ ایسے کمزوروں کی طرح آپ کریں، نہیں، بالکل سیدھ میں ہونی چاہیے آپ کی گردن اور پیٹھ، کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، درمیان سے ابری ہوئی نہ ہو، ایسے نہیں، بالکل ایسے رکھیں۔ اور جب آپ سجدہ میں جائیں گے اس وقت آپ کی نظر جو ہے وہ ناک کے اوپر ہونی چاہیے۔ ایک سجدہ کر لیا، اب آپ نے یعنی سجدے کی رکوع کی تسبیحات آپ نے پڑھی ہیں، اور سجدے ایک سجدہ کر لیا، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنی اصلی حالت میں آئیں گے، یہاں پر بیٹھیں گے جس طرح میں بیٹھا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایسے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یہاں پر آ جائیں، جو اللہ اکبر کا لفظ ہے وہ پورا کر دیں، سانس ختم کر دیں، دوسرے سانس میں پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کی طرف، دوسرے سجدہ کی طرف جھکیں گے۔ یہاں پر بھی بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، دونوں سجدوں کے درمیان وقف ہے جو واجب ہے، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ اگر آدمی کا وہ ادا نہ ہوا جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان وقف نہ کیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بھولنے سے واجب رہ جائے تو سجدہ صاحب سے اس کا کمی وہ اس کی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر آپ نے واجب کو ترک کر دیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، گناہ گار بھی ہوں گے۔ دونوں سجدوں کے درمیان وقف کرنا ضروری ہے، یہ لازم ہے، اسے واجب ہے جلسہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایسے کریں کہ یہاں سے اٹھیں اللہ اکبر، اپنی اصلی حالت میں بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سانس لیں، اسی سانس میں نہیں آپ نے کہنا کہ اللہ اکبر، نہیں، سانس کو ختم کر دیں، دوسرے سانس میں آپ جب سجدے کی طرف جائیں گے تو اس ترکیب سے اگر نماز پڑھیں گے نا، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلا سانس آپ ختم کر دیں، دوسرے سانس میں کم از کم تھوڑا سا وقفت آ جائے گا، اور درمیان میں ایک دعا ہے جو بزرگان دین نے لکھی ہے، مستحب ہے، اللہم اغفر لی، کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھیں دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کی طرف جھکیں۔ عزیزان گرامی، اس طرح آپ نے دونوں رکعتیں پوری کرنی ہے۔ یہ میں نے نماز کا طریقہ تھوڑا سا بتایا ہے، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ انشاءاللہ آگے مسائل کے اندر جائے گی۔ دوسری احتیاط، جب آپ 2 رکعتیں پوری کرتے ہیں، 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ گئے، تو اتحیات میں بیٹھنے کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سیدھا پاؤں جو آپ کا ہے نا، آپ اس کو ایسے انگلیوں کو بینڈ کریں، اس کے اوپر سیدھا کھڑا کر دیں اس کو، اور الٹا پاؤں جو ہے وہ آپ اس طرح بچھا دیں، الٹا بچھا دیں، اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے آسانی کے ساتھ، بالکل ایسے، یہ نہیں کہ آپ ایسے بیٹھیں، نہیں، بالکل ایسے بیٹھیں۔ پھر آپ نے مکمل پڑھنا ہے یوم یقوم الحساب تک۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی اور بات ہے کہ جب اتحیات میں آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، وہاں پر انگلی کھڑی کرتے ہیں شہادت کی، تو کئی دوست کسی طرح کرتے ہیں، کئی کسی طرح کرتے ہیں۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھیں گے تو آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں نا آپ کی، وہ گھٹنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، گھٹنوں کے برابر ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو، دونوں انگلیاں جو ہیں یہ ایسے نہ ہوں، نیچے جھکی ہوئی نہ ہوں، بلکہ برابر میں ہونی چاہیے، آپ کے گھٹنوں کے سیدھ میں ہونی چاہیے دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے سیدھ میں رکھیں، اور پھر ان کو ایسے نہیں کرنا، نہیں، نارمل طریقے سے ایسے وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھیں۔ اچھا، جب آپ رکھیں گے تو پھر آپ یہاں پر پہنچیں گے تو کلمہ شہادت کی انگلی کا اس طرح آپ کریں گے، ایسے گول دائرہ بنائیں گے ایسے، اور ایک انگلی کو اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی کہ جب اشہد اللہ الہ کا الف پڑھیں گے، اللہ کا الف پڑھیں گے تو انگلی کو کھوڑا کریں گے ایسے پوری۔ اچھا، کئی دوست کیا کرتے ہیں، ایسے ہی آہستہ جی کر دیتے ہیں، یہ نہیں طریقہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ انگلی کو ایسے ہی کریں گے، اپنی کو دائرہ بنائیں گے، پھر ایک انگلی کو کھڑی کریں گے اور پوری کھڑی کریں گے،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब इल्ला का अलिफ आएगा उस वक्त आप उंगली को नीचे गिरा देंगे। फिर आप मुकम्मल यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। अच्छा, सलाम में भी एहतियात की ज़रूरत है। कई दोस्त सलाम फेरते हैं ऐसे ही, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं, ये गलत तरीका है। सही तरीका इसमें ये है कि आप ऐसे करें। अत्तहियात जब आप पढ़ते हैं तो आपकी नज़र आपकी झोली में होनी चाहिए, आपकी झोली में आपकी नज़र होनी चाहिए। फिर आप जब सलाम के लिए जाते हैं तो फिर आप सीने के ऊपर नज़र करेंगे, सीने के ऊपर नज़र करके फिर कहेंगे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो आपकी नज़र जो है वो बिल्कुल आपके कंधे के सीध में जाए, आपकी ये चीज़ जो है ये वाज़े नज़र आए। फिर ऐसे करेंगे, यहाँ पर वापस आ गए सीने पर, फिर आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ऐसे करेंगे। ये है सलाम फेरने का तरीका। यानी दोनों सलाम के दरमियान भी वक़्फ़ होना चाहिए, थोड़ा सा आराम से। अच्छा, इसमें कई दोस्त जब जमात के साथ होते हैं तो वो सलाम, जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, वो साथ सलाम फेरते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो आगे निकल जाते हैं, ऐसे देखते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अपनी जगह पर बैठे रहें, आपने अपने कंधे के ऊपर देखना है, सीध में, कंधे की सीध में। ये है नमाज का मुख्तसर तरीका।